ہمارا معاشرہ ان گنت برائیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ ظاہری اور باطنی برائیوں میں غرق نظر آتا ہے۔ جب سماج کے حوال پہ نظر پڑتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارا سماج برائیوں کی اماجگاہ بن چکا ہے، اخلاقیات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جبکہ یہ بات بھی عیاں ہے کہ اخلاقیات سے ہی قومیں بنتی اور بگڑتی ہیں۔ آج ہم نے اخوت و محبت اور پیار کے درس کو فراموش کر کے جھوٹ، چغلی، غیبت، بغض، عداوت، حسد اور کینہ جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہیں۔ یاد رکھیے، یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہمارے سماج میں باہمی قربتیں ختم ہو چکی ہیں، دوریاں بڑھ گئی ہیں۔ جس معاشرے میں حسد، بغض بڑھ جاتے ہیں وہاں کبھی بھی امن نہیں آ سکتا، وہاں ہمیشہ بدامنی اور اضطراب موجود رہتا ہے۔ بدامنی اور اضطراب اس معاشرے کا مقدر بن جاتا ہے۔ جس طرح انسان کے جسم کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، اسی طرح انسان کی روح کو بھی بیماری لگ جاتی ہے۔ اور حسد انہی مہلک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جو روح کو بے چین اور ذہن کو مضطرب اور منتشر کر دیتی ہے۔ حاسد شخص اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ اور حسد یہ ایسی مہلک بیماری ہے کہ اسلام نے اس کی مذمت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسد کرنے سے منع بھی کیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کے بندو، باہمی حسد نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے بغض کا اظہار مت کیا کرو، اور ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں نہ کیا کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، باہمی اخوت پیدا کر دو، بھائی چارہ پیدا کر دو، اخوت کو پروان چڑھاتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرو۔ مومن شخص کبھی بھی حاسد نہیں ہو سکتا، مومن دوسروں سے حسد نہیں کرتا، اہل ایمان کبھی بھی حاسد نہیں ہو سکتا۔ مومن کے دل کے اندر دوسروں کے لیے ہمیشہ خیر و بلائی کے جذبات ہوتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کے لیے دعاگو ہوتا ہے، حسد کے قریب بھی نہیں جاتا۔ سنن نسائی میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، کسی بھی بندے کے دل کے اندر ایمان اور حسد بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی اگر کوئی شخص حاسد ہے تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ حسد کرنے والا ہے، دوسروں سے جلتا ہے، جیلس مین کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ایسے شخص کے دل کے اندر کبھی بھی ایمان نہیں آ سکتا۔ اور اگر کوئی صاحب ایمان ہے، حقیقی مومن اور مسلمان ہے، تو اس کے دل کے اندر کبھی حسد نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں بحیثیت مومن اور مسلمان ہمیشہ حسد کرنے سے بچتے رہنا چاہیے، اجتناب کرتے رہنا چاہیے۔ جو شخص حسد سے بچنے والا ہے، حسد سے اجتناب کرنے والا ہے، حقیقی مومن اور مسلمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کو افضل ترین انسان قرار دے رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ای الناس افضل، اے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ افضل انسان کون ہے، بہترین انسان کون ہے، افضلیت کے مرتبے پر جو فائز ہے کون شخص ہے، اس کی خاصیات کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، وہ کن صفات کا حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مخموم القلب وصدوق اللسان، ہر وہ شخص جو مخموم القلب ہے اور صدوق اللسان ہے، زبان کا سچا ہے، کھرا ہے، ہمیشہ پکی اور سچی گفتگو کرنے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان نعرفہ فما مخموم القلب، صدوق اللسان کو تو ہم جانتے ہیں،
سچی گفتگو کرنے والا، کھری گفتگو کرنے والا، ہمیشہ سچ پر مبنی گفتگو کرنے والا، یقیناً ایسے شخص کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ کہا اے میرے صحابہ، هو التقی النقی لا اسم علیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ محموم القلب کا مطلب یہ ہے وہ شخص جس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کا ڈر ہے، جو متقی ہے، جس کا دل پاک اور صاف ہے، پاکیزہ دل والا ہے، اس کے دل کے اندر گناہ جیسی بیماری نہیں، اس کے دل کے اندر کینہ اور بغض نہیں، اس کے دل کے اندر حسد جیسی مہلک بیماری موجود نہیں، جس کا دل پاک ہے، جس کا دل ہر قسم کی مہلک بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے، حسد جیسے مہلک مرض سے اس کا دل پاکیزہ ہے، یہ مخموم القلب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں، ایسا انسان پوری انسانیت میں سے، تمام لوگوں میں سے افضل ترین انسان ہے۔ تو ہمیں بحیثیت مومن ہر حالت میں حسد کرنے سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ یہی ایک مومن اور مسلمان کی نشانی ہے، ہمیشہ مخموم القلب بن کے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ جو شخص حسد کرنے والا ہے، حسد جیسی مہلک بیماری میں مبتلا شخص، یہ ظلم کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب حسد کرتا ہے تو حسد کی وجہ سے یہ ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، معاشرے میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، ایک شخص دوسروں سے حاسد ہے، جیلسی کا مظاہرہ کرتا ہے، جلتا ہے، دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھتا ہے تو اسے برداشت نہیں۔ اگر کسی شخص نے اچھا مکان بنا لیا تو یہ دیکھ کے اسے برداشت نہیں ہوتا، حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی کو اچھی جاب مل گئی ہے، اچھی جاب اس سے برداشت نہیں ہو رہی، کیسے اچھی جاب کیوں مل گئی ہے؟ دوسرے کوئی شخص اچھا لباس پہنتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا پہنتا ہے، تو یہ حسد، یہ اس مہلک مرض میں مبتلا شخص اس کو دیکھ کر، اس کی نعمت کو دیکھ کر برداشت نہیں اسے ہو رہا کہ یہ کیوں اچھا لباس تن کرتا ہے، یہ اچھا کھاتا کیوں ہے، یہ اچھا پیتا کیوں ہے۔ اگر اللہ رب العزت کسی کو اولاد نرینہ سے نواز دیتے ہیں تو اس سے بھی لوگ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حاسد انسان ہمیشہ حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ کسی نے کاروبار اچھا شروع کر دی ہے، اسے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ اس نے کاروبار کیوں شروع کر لیا۔ کسی نے اچھی گاڑی لے لی ہے، اس کو وہ ہضم نہیں ہو رہی کہ اس نے اچھی گاڑی کیوں لے لی۔ اس قدر ہم ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، حسد کی آگ میں چل رہے ہیں، اور حسد کرتے کرتے ہم ظلم و ستم پر اتر آتے ہیں۔ حسد کی وجہ سے لوگ دوسروں پر جادو کر کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو حسد سے اپنے ایمان کو محفوظ کیجیے۔ ایک مومن اور مسلمان کی شایان شان نہیں کہ وہ دوسروں سے حسد کرے، بلکہ حسد کرنا یہ یہود و نصارہ کی خاصیت ہے، یہود و نصارہ کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اہل ایمان، یہ یہود و نصارہ تم سے حسد کرتے ہیں، اہل کتاب تم سے حسد کرتے ہیں، انہیں اس چیز سے حسد ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ کیوں مسلمان ہے؟ حالانکہ ان کے لیے حق واضح تھا، یہ بھی واپس لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر میں واپس تم لوٹ جاؤ۔ حسد کرتے ہیں کہ یہ مسلمان کیوں ہو چکے ہیں، انہوں نے ایمان کیوں لے آئے ہیں۔ تو ہماری سوسائٹی میں بہت ساری حسد کی وجوہات ہیں، تو ہمیں ہر حالت میں حسد سے بچنا چاہیے۔ بحیثیت مومن اور مسلمان ہمیں دوسروں کے لیے اپنے دلوں کے اندر خیر خواہی کے، خیر و برائی کے جذبات رکھنے چاہیے۔ اگر اللہ رب العزت نے کسی انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے، کوئی انسان اچھا لباس زیب تن کرتا ہے، کسی کے پاس زیورات ہیں، اچھی جاب ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، مکان ہے، اولاد ہے، صحت و عافیت ہے، ترقی ہے، تو ہمیں اسے مزید دعائیں دینی چاہیے۔ ہمیں بجائے اس کے ہم اس سے حسد کریں، ایسے انسان کے لیے خیر و برکات کی دعائیں کرنی چاہیے، اور اللہ سے اپنے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا کرے۔ ہمیں حسد جیسی مہلک مرض سے، حسد جیسے مہلک بیماری سے ہر حالت میں بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ حسد انسان کے ایمان کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ حسد کرنے والا تو انسان ہی نہیں ہوتا، حسد شخص یہ اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، حسد شخص یہ اللہ رب العزت پر براہ راست اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے نوازا ہے، مجھے کیوں نہیں نوازا۔ تو حسد شخص ہمیشہ وہ حسد کی آگ میں